من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ معزز طلاب و طالبات، ہمارا آج درس جو ہے وہ توضیح المسائل آقائے سستانی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہے، جس میں گزشتہ کلاس میں آپ لوگوں نے جو توضیح کی خصوصی اصطلاحات تھیں، ٹرمنالوجی تھیں، آپ لوگوں نے اس کا سمجھا اور ساتھ ساتھ اس کا امتحان بھی ہوا۔ آپ لوگوں نے جو خوش نصیب اور محنتی بچے تھے، جو طالبات میں سے ایک طالبہ تھیں، دو طالبہ یا طلاب میں سے جو مناسب نمبر لائے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور جو بچے ہمارے رائٹنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر کہ وہ ان کا داخلہ لیٹ ہوا ہے تو ان کے نمبر کم آئیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور مستقبل میں محنت کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ حفظ و حافظے کا خیال کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور بہتری کی طرف اور سدھار کی طرف آپ کو لے کر آئیں، اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی صلہ دینا اللہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اس کے بعد جب اصطلاحات مکمل ہو گئیں، اب ہم آپ کا جو ہے توضیح کا شروع سے آج ہم شروعات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہاں سے لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں سے پہلا صفحہ یعنی فہرست سے پہلے، ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کا؟ اچھا، فہرست سے پہلے توجہ ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ فہرست سے پہلے تمام اپنی توضیح مسائل کھول لیجیے۔ لکھا ہے علم فقہ، علم حلال و حرام۔ کیا مختصر انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ علم فقہ سے کیا مراد ہے؟ علم حلال اور حرام، ٹھیک ہے، یعنی حلال و حرام میں تمیز، فرق بتائے گا کہ علم فقہ بتائے گا کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 یہاں پہ کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں انہوں نے یہاں لکھی ہے وہ سمجھیے گا، اور میں کیوں پہلے مضمون پہلے موضوع سے نہیں شروع کر رہا، اس سے پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کیا کھولا ہوا ہے؟ یہ کھولی بیٹے، فہرست سے پہلے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں انہوں نے یہ آیت نقل کی؟ کہہ رہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ کہ ہر گروہ میں سے ایک، ہر فرقے سے، ہر گروہ میں سے ایک گروپ، ٹھیک ہے، ایک گروپ جو ہے وہ نکلتا ہے تاکہ وہ اتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کو سمجھے، دین کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہر فرقے سے ایک گروپ نکلتا ہے، سارے نہیں نکل جاتے، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے پورے پاکستانی نہیں جا رہے ہیں ایران میں سیکھنے کے لیے، توجہ، ٹھیک ہے۔ پورے پاکستانی اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں عراق سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے، علم دین، بلکہ کچھ گاؤں کے کچھ لڑکے 4 5 6، ٹھیک ہے، وہ نکل رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ، دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ ولینذروا قومہم، تاکہ وہ اپنے قوم کو ڈرائیں، یعنی قوم کو بھی بتائیں یہی معلومات، علم دین کی معلومات۔ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، جب یہ گروہ، جب یہ جو ہر فرقے سے جو ایک گروپ نکلے گا، وہ جا کے علم حاصل کرے گا، اور علم حاصل کر کے واپس اپنی جگہ پلٹے گا،
اور اپنے علاقے والوں کو کیا علم دین کی یعنی دین کی سمجھ بتائے گا. پہلے خود سمجھے گا, پھر وہاں سے علم دین سمجھ کر آئے گا, آ کے اپنے گاؤں والوں کو سمجھائے گا تاکہ شاید وہ لوگ سمجھ سکیں یا وہ لوگ ڈر سکیں. ٹھیک ہے, بات ہماری. تو یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے. اس کی تفسیر بھی پڑھیے گا, اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ لفظ والا آپ لوگ پڑھیے گا اور سمجھیے گا. اس کے بعد انہوں نے سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, کسی نے سوال کیا, کسی آدمی نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان افضل الاعمال, یا رسول اللہ افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا کہ افضل اعمال کیا ہیں. فقال, تو رسول اللہ نے کہا العلم باللہ والفقہ فی الدین. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے متعلق علم ہے, والفقہ فی الدین, اور دین کے بارے میں سمجھ ہے. ٹھیک ہے, دین کی سمجھ اور اللہ کا علم اور دین کی سمجھ. وَقَرَّرَهُمَا علیہ, اور اسی بات کو دونوں چیزوں کو تکرار کیا اس پر. فقال رسول اللہ اسألک عن العمل فتخبرنی عن العلم. سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ علم کے بارے میں کیا ہے. فقال ان العلم ينفعك معه قلیل العمل وان الجهل لا ينفعك معه كثير العمل. اللہ اکبر. علم کے بارے میں کیا خبر دی؟ اس نے پھر سوال کیا رسول اللہ سے کہ یہ علم سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ ان العلم, بے شک علم جو ہے, ينفعك, آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی علم ہونا, تھوڑا سا, قلیل العمل. ٹھیک ہے, ان العلم ينفعك معه قلیل العمل. علم وہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر آپ کے ساتھ قلیل عمل ہو, یعنی تھوڑا سا علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو آپ کو کیا پہنچائے گا؟ فائدہ. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ الْجَهْلَ, اور جہالت کیا ہے؟ لا ينفعك, فائدہ نہیں پہنچائے گی آپ کو. چاہے کہ کثیر العمل, چاہے کتنا ہی زیادہ عمل ہو, لیکن چونکہ وہ عمل جہالت کے بنا پر ہے تو فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا. اور اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ نے عمل کیا لیکن علم کے ساتھ کیا تو وہ تھوڑا سا عمل جو علم کے ساتھ ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تھوڑا سا بھی اگر عمل کرو لیکن علم و معرفت کے ساتھ کرو گے تو وہ فائدہ پہنچائے گا, اور جتنا بہت زیادہ عمل کیجئے لیکن اگر وہ علم سے خالی ہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, وہ جہل ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علی محمد. آگے اور بھی روایات ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی اگلے درس میں, چونکہ ساری بحث اسی متعلق نہیں ہے, آگے بھی ہمیں آگے چلنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو اسے انہوں نے حوالہ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تنبیہ الخواطر, صفحہ نمبر 66. ٹھیک ہے, انہوں نے حوالہ دیا ہے اس حدیث کا. اس کے بعد پھر من وصایا امیر المومنین کے مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا. انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کر دیں گے کہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کیا فرق فرماتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو تفصیل میں بعد میں بیان کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آیت اللہ سستانی علیہ رحمہ اور آیت اللہ خوئی اور دیگر ان کے بارے, اس ادارے کے جس ادارے سے چھپی ہے اس کا پورا یہاں پر بیان ہے, یہ بھی انشاءاللہ آگے درس میں بیان کریں گے. اس کے بعد مجتہد کی تقلید. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ میں پہلے بھی کئی عرصہ میں آپ کو اس بارے میں سمجھاتا رہا ہوں کہ مجتہد کی تقلید کیوں ضروری ہے, تقلید کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس میں ایک قول ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے, اور اس کے بعد ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا بھی فرمان ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں امام معصومین علیہ السلام کی بھی فرمان موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو آگے تفصیل میں بیان کریں گے, حالانکہ پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن آگے انشاءاللہ. اب آتے ہیں ہم اپنے مقام پر. ٹھیک ہے, مقام کیا ہے؟ احکام تقلید. ٹھیک ہے, کیا مشورہ دیتے ہیں آپ لوگ؟ کیا احکام تقلید سے شروع کریں یا جو پیچھے ہم نے چھوڑا اس کو مکمل کریں؟ احکام تقلید. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم جو بھی ہم جیسے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ایک قرآن کی آیت ایک حدیث پڑھی ہے، ایسی جب نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے پھر انہی میں سے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، پھر آگے اس کو لے چلیں گے۔ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ احکام تقلید، احکام تقلید سے آپ لوگوں کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ پہلے آپ لوگوں نے توضیح المسائل کی اصطلاحات نہیں جانی تھی، اب چونکہ ماشاءاللہ آپ توضیح المسائل کی تمام 63 کی 63 اصطلاحات کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، حتیٰ کہ اس کا امتحان بھی دے چکے ہیں۔ جن کے نمبر کم آئے ہیں وہ کوشش کریں آگے اس کو اور اچھی طریقے سے ریپیئر کریں، اچھی طریقے سے تیاری کریں اس کی، انشاءاللہ دوبارہ ٹیسٹ ہو جائے گا ان کا۔ اور جن کے اچھے نمبر آئے ہیں وہ اسی کو لے کے آگے بڑھیں اور ان مسائل کو، ان مسئلے کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پھر ہے احکام تقلید۔ کہہ رہے ہیں مسئلہ نمبر اول ہے، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عذر بصیرت جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عذر بصیرت جاننا ضروری ہے۔ عذر بصیرت کیا ہے؟ اپنی عقل جو آپ کو اللہ نے عقل بصارت دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عذر بصیرت، جتنی اس کی معلومات ہے، جتنے اس کو عقل دی اللہ نے، ٹھیک ہے، عذر بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اصول دین میں ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال طور پہ اگر عمار کہہ رہے ہیں تو سلمان مان لیں، اور سلمان کہہ رہے ہیں تو عمار مان لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود عذر بصیرت انسان اس سے اصول دین ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اپنے عقل کے حساب سے اپنی عقلی دلائل اور اپنی جتنی آپ کے اندر جو اللہ نے بلٹن چیزیں آلریڈی پہلے ہی آپ کیا، وہ جیسے مولا نے عقائد میں بیان کیا تھا نا کہ اللہ نے حجت ظاہری، حجت باطنی۔ آپ کو حجت ظاہری کیا ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے۔ حجت ظاہری جو ہے وہ رسول ہے، یعنی پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور حجت باطنی کیا ہے؟ آپ کی عقل ہے، ٹھیک ہے؟ تو عذر بصیرت جو ہے آپ جانیں اصول دین کو، اس میں کسی کی تقلید ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے تو میں مان رہا ہوں ورنہ میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اللہ احد ہے، یا آپ کو عذر بصیرت جاننا ہے اور اس پہ ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ عادل ہے، یا آپ کو ایمان رکھنا ہے، عذر بصیرت آپ کو جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ نبوت ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، آپ کو جاننا ہے، اس پہ ایمان ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود بھی ایمان رکھتا ہے، خود بھی اس کو یقین و ایمان ہو اس بات پر کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ عادل ہے، یہ ایمان اس کا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے صحیح عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار عذر بصیرت نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی شخص ہے جو اسلام کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یقین رکھتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اگرچہ کہ عذر بصیرت نہ ہو، ٹھیک ہے، بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے، ٹھیک ہے؟ عذر بصیرت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسی ایمان ہے، اس کو خود ایمان ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اور جو ہے عدل، اللہ عادل ہے، نبوت ہے، اس کو ایمان ہے، اس بات یقین ہے۔ عذر بصیرت ہو، تحقیق کی ہو نہ کی ہو، بات سمجھیں، اس کو ایمان ہے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ اس کو اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے ایک ہے، ٹھیک، یا اصول دین پہ پورا ایمان ہے، عذر بصیرت نہ ہو تب بھی وہ مسلمان و مومن ہے، اور اس پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے، ٹھیک؟ جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر باقی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کر سکے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، ٹھیک ہے؟ کہنے جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ و قطعی امور، ٹھیک ہے، جو مسلمہ قطعی امور ہیں، جس میں یہ نہیں کہ ہم کسی کے کہنے پہ مانیں گے، ٹھیک ہے، امور کو چھوڑ کر باقی احکام میں ضروری ہے کہ انسان تو خود مجتہد ہو، یعنی وہ خود مجتہد ہو کا مطلب کیا ہے کہ احکام کو دلیل کے ذریعے سے حاصل، جو بھی مسئلہ ہے اس کو وہ ان دلائل کے ذریعے سے، جہاں سے ہم قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، ان دلائل کے، اس میں ان کو روایت ملی، آیت ملی، اس سے ان دلیلوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو، تو وہ مجتہد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی وہ تقلید کرے۔ از راہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ یہ حرام نہیں ہے،
تو اس عمل سے باز رہیں. ہاں یعنی اگر کوئی ایسا حکم ہے کہ چند مجتہد کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا حرام ہے, بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ضرور احتیاط بنا اپنا فریضہ ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کام سے باز رہیں, اس کام کو انجام نہیں دیں گے, چونکہ بعض نے حرام بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس عمل سے باز رہیں. اگر بعض مجتہد کسی کو واجب اور بعض مستحب مستحب اس بات کو کہیں اور بعض واجب کہہ رہے ہیں, تو اسے بجا لینا ہے, اس کام کو انجام دے دیں, چونکہ بعض نے واجب بھی کہا ہے, اس لیے لہٰذا یہ کہ اس کو انجام دے دیں. لہذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہوں سکیں, ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں. ٹھیک ہے, کیا چیز ہو گئی؟ نہ مجتہد ہیں نہ احتیاط پر, نہ احتیاط پہ عمل اچھا احتیاط پہ عمل کون کرے گا؟ احتیاط پہ عمل وہی کرے گا جس کو معلومات ہوگی. بھائی یا تو مجتہد ہوگا, ٹھیک ہے, یا تو وہ اتنا محتاط آدمی ہو کہ وہ احتیاط پہ عمل کرے. ٹھیک ہے نا, یہاں محتاطی یہاں محتاطی, تو وہی تو اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یا تو وہ کسی کی تقلید کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. چلو بات پڑھیں محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ